بات کو سمجھنا کہ کسی کے اندر شوق پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ متھ یہ ہے کہ کوئی اندر سے چاہے ہی تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو زبردستی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، شوق جو ہے وہ باہر سے بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، کہ آپ باہر سے بھی سٹرنگز کو پل کر کے ان کے اندر تبدیلی کی خواہش پیدا کر سکتے ہیں۔ بیچ میں انہوں نے خط میں بتایا بھی نا کہ یہ سٹرنگز پل کی جا سکتی ہیں، پتنگ کو اڑایا جا سکتا ہے، لیکن کٹی پتنگ کا تو برا ہی حال ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے پیارے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کون سا کوئی غلط بات اس سے منوانی ہوتی ہے، ہمیں دل کی گہرائیوں تک پتہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ چیز منفی اثر پیدا کرتی ہے جب ہمیں اپنی ایک سیلف رائٹیسنس کا احساس ہوتا ہے، تو ہم دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا توہین امیز رویہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب اینا کچھ نے کیتا ہے تے بنتا ہے، سر کیا اس کو ایسا نہیں بنتا۔ اس سے یہ ریزن پوچھنا کویشچن بنتا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، وائی یو آر ڈوئنگ اٹ؟ دیکھیں جتنے بھی وائی کویشچنز ہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا، کیوں، کہاں، کیسے، یہ جب آپ سوال کرتے ہیں اور ٹھہراؤ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی ضرورت تو اور جانے اس ہم۔ وقت آپ کسی تفتیشی کی طرح بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ بہت واقعی جاننا چاہتے ہو۔ آپ جیسے واقعی جاننا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے خاموشی، اور وہ جو خاموشی سے ڈیل کرنا سیکھ لیا کسی فیملی نے تو ان کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ کوئی اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے نشے کے موضوع پر یا کسی موضوع پر، اور بیٹے کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، تو عام طور پر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور سر نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یا وہ تو ڈریگ کر دیتا ہے چیزوں کو، اصل موضوع سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ خاموشی والدین کے اندر بھی بے چینی پیدا کرتی ہے اور وہ چپ نہیں رہتے۔ یعنی یہ ایک مقابلہ ہے اس وقت، وٹس کا مقابلہ، کہ جس میں اگر مریض کو آپ کوئی چیز پوچھتے ہیں اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا، بس نظریں جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر اس خاموشی کو پریویل کرنے دیتے ہیں، آپ اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی امپیکٹ کو ہونے دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں میں انتظار میں ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے لیے اس سوال کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کو ہم ایمپیتھی کہیں گے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اچھا تم اگر یہ سوال کا جواب مجھے ابھی نہیں لکھ دینا کے چاہتے تو کچھ دینا دیر چاہو تو بعد مجھے کل صبح تک اس سوال کا جواب دے دینا، پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ بیل آؤٹ کرتے ہیں اپنے لوڈ ون کو۔ ہاں، تو جب آپ پہلے سے نالجبل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کیسے کسی سے کرتے ہیں۔ ایک سکل ہے جسے میٹ کوگنیشن کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے آپ کا ہی بیٹا ہے یا آپ کا گھر کا پیارا ہے، اجنبی نہیں ہے، آپ اس کے پس منظر سے واقف ہیں، اور آپ پھر بھی اگر نہیں جانتے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو پہلے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ پتہ کریں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو کہ اجنبیوں کا مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں، اسٹیج پہ کر لیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے ذہن میں کوئی گانا گنگنائیں ذہن میں، اور وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ گانا گنگنا رہے ہیں، وہ یا کنیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ تو خیر ایک بڑی ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز والی بات ہے، بہت کچھ، وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ مائنڈ ریڈرز بن جاتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ایک عام سی ای او جب اپنے ماتحتوں کو بلاتا ہے اور ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یا کوئی بزنس مین کسی دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کسی دکاندار کے پاس کھڑے ہوئے کوئی خرید کر رہے ہیں، چیز کو آپ خرید رہے ہیں، تو دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہکڈ اپ ہیں کہ نہیں، آپ چیز خریدیں گے کہ نہیں۔ ونس اس کو اشارہ مل جاتا ہے کہ آپ چیز خریدیں گے، تو پھر وہ خاموشی کا جادو بھی استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کا اپنا پیارا ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے، یا کوئی اور ہے، تو اس دوران اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا سوچتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں بیریئرز ہیں، بیچ میں نفرت کے فلٹرز ہیں،
بیچ میں بہت ساری دیواریں کھڑی ہیں اور ان دیواروں کو گرانے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں. جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کی چوٹ سے دیوار گرتی ہے. ایکچولی جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا لوڈ ون ہوتے ہیں ان کی چوٹ بہت بڑی ہوتی ہے, وہ صدمے میں ہوتے ہیں, ایکچولی وہ خود زخمی ہوتے ہیں زخمی ہوتے ہیں, اور اس تازہ دماغ چوٹ کے کلٹر ساتھ بنا ہوتا ہے. اور اس مسلسل چوٹ کے ساتھ وہ اتنے ٹھنڈے مزاج کے حامل نہیں ہو سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ شام سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی سال جس مسئلے کو ہو گئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جب وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں تو وہ فی الفور شام سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تیز آنچ کے ساتھ. تیز آنچ کے ساتھ جو ہے چیزیں پکتی نہیں, تیز آنچ کے ساتھ چیزیں جل جاتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خاموش ہے تو آپ بھی خاموش ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو لوگ جن کے درمیان اہم مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک دیندار ہے اور وہ خاموش ہے اور ایک جس نے کچھ نہ کچھ چاہا تھا وہ بھی خاموش ہے, تو اس خاموشی کی قیمت کو آپ سمجھیں. یہ بہت قیمتی ہے, یہ انمول ہے, یہ مریض کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہے. آپ نے جوت جگا دی ہوتی ہے, آپ نے شمع روشن کر دی ہمیں ہوتی وہ ہے. سر نظر نہیں آتی, بے صبری ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ خاموش ہو کے ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے اور ہم باقاعدہ طور پہ اس کو لان تان کرتے ہیں کہ ہن چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں, بول بول جواب دینا, ہن جواب بجو نہیں ہے بن تیرے کے کو. کیوں بیٹھا ہے؟ ہاں ہاں بولدا کیوں نہیں, ہن بولدا کیوں نہیں, دس سانو ساڈا کی قصور ہے. ہاں اور بڑے بڑے القابات دیتے ہیں ہم کو. اچھا ہاں ویسے بڑی گلاں کر اور یہ تیرے چار دوست آ جائیں گے تو ہنس ہنس کے اس کہنے میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یا شرابیت کی بیماری ہے, یہ مورل ایشو بھی نظر آتا ہے بظاہر. ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں اور وہ نشہ شروع کرنے اور نشے کا مریض بننے کے دوران ان کی جو عادتیں ہیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں, ایسے ان کے اعمال سامنے آتے ہیں جن کو ہم بیماری کی علامتیں نہیں سمجھتے بلکہ وہ مورل ایشوز بن جاتے ہیں.